اصل میں طالبان کا امتحان ہے بھی. اب نے دیکھا ہوگا کہ جب طالبان کی فتح ہو گئی کابل کے اوپر تو لوگ بھاگ رہے تھے اور لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے تھے. اس میں ڈاکٹر بھی تھے, صحافی بھی تھے, آئی ٹی ایکسپرٹ بھی تھے, انجینئر بھی تھے اور عام اسکول ٹیچرز بھی تھے, عام لوگ بھی تھے کہ افغانستان سے ہم نکل جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ایک خوف ہے, اب بھی خوف ہے, لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ طالبان کس طرح کے برتاؤ کرتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی مجھے اس طرح لگ رہا ہے جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی پاکستان میں تو انہوں نے تو بہت بڑے دعوے کیے تھے اور پھر جب حکومت بنانی پڑی تو آپ کو پتہ ہے کہ کمپرومائز کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے طالبان کی پوزیشن آلموسٹ سیم ہے جس طرح عمران خان صاحب کی تھی. انہوں نے تو بہت سارے وعدے بھی کیے ہیں, دعوے بھی کیے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے اندر کچھ لوگ بہت ہی سخت گیر ہے, وہ بہت ہی ہارڈ لائنرز ہے اور خود طالبان کو خطرہ ان لوگوں سے ہے کہ اگر وہ شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے, شرعی قوانین کو نافذ نہیں کرتے تو پھر وہی لوگ پر نکلیں گے. لیکن اس وقت تو ہے ایک گورنمنٹ بن رہی ہے, صلاح مشورے ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار, بھائی, والدین یہ سب فوت ہو چکے ہیں, جنگ میں سب کو نقصان ہوا ہے. تو اس لیے سب لوگ طالبان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اسپیشلی وہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت وہاں پہ انسٹال کرے کہ ایک تو جو کہ افغانستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ امن و امان کا تھا. تو جب طالبان حکومت کے اوپر قابض ہو گئے, طالبان کے ہاتھ میں بھی حکومت ہے تو تقریباً امن آ چکا ہے, کوئی بم حملہ نہیں ہے, کوئی دھماکہ نہیں ہے. تو ایک تو وہ پیدا ہو گیا ہے. لیکن اب سب سے بڑی جو ہے وہ وہاں پہ پور اکانومی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اور یہ مقبول جہان صاحب آپ ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے تھے, اگر سابق ایڈمنسٹریشن موجود رہتی ہے, اگر کابل کے اندر انتظامیہ مشینری ہے, اگر فرض کریں ہم میونسپلٹی کی بات کریں, باقی اداروں کی بات کریں, کلیریکل سٹاف کی بات کریں, پھر آفیسرز کی بات کریں, ان آفیسرز کو ہینڈل کرنا طالبان کے لیے جو گورننس کا تجربہ کم رکھتے ہیں, کیا کوئی مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ کے چند قدم کے اوپر تورخم کا بارڈر ہے, آپ صرف وہاں چلے جائیں اور صرف پہلے جو لوگ وہاں کام کرتے تھے ان کے درمیان دیکھیں. اس وقت صرف 5 طالبان کے گرمکھ جو ہے نا ان کا کسٹم کا محکمہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, باقی سب کو انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. اور کل ڈاکٹر آصف جاہ وہاں گئے تھے جو انچارج ہیں پاکستان کے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اس کی ریونیو کے اندر اس اگست کے درمیان 85 ملین کا زیادہ اضافہ ہوا ہے. انہوں نے ٹیکس 1/3 کر دیا ہے, جو 20,000 روپیہ ہر ٹرک پہ لے جاتا ہے وہ ختم کر دیا ہے. اور یہ طالبان کی گورننس جو تھی 95 سے لے کے میں نے 2001 تک دیکھی ہے کہ ہر ضلع کے اندر ان کے صرف 7 لوگ ہوتے تھے اور وہ 7 لوگ جو تھے وہ گورننس کو بتاتے تھے گورننس کیا ہوتی ہے. وہ جو پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے نا کہ ریاست نظر نہ آئے لیکن گورننس ہوتی رہے. یہ پنشیر کے 3 ضلع کیوں قابو ہوئے, جو پنشیر کا علاقہ طالبان نے وہاں اسی حساب سے 5-5, 7-7 لوگ رکھے ہوئے تھے, انہوں نے 5-5, 7-7 لوگوں کو پیچھے کیا اور انہوں نے قبضہ کر لیا. آپ اندازہ کریں کہ رات کے وقت جب پتا چلا کہ انہوں نے 3 ضلع لے لیے اس وقت انہوں نے موومنٹ کر دی وہاں پر. ایک تو یہ ہے گزشتہ تقریباً 2.5 سال سے سرنڈر ہو رہے تھے لوگ. ہر روز طالبان اپنی ویب سائٹ پہ ایک لسٹ ضائع کرتے تھے, یہ افغان سیکورٹی فورسز کا رکن ہے, یہ اس کے بندے ہیں, یہ اس کا نام ہے, یہ ہمارے اوپر سرنڈر کر چکا, یہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے. اس کو طالبان اپنی اینلز کے اندر طالبان نے 1.5 سال اس کو اپنے ساتھ ٹرین کیا ہے. ابھی بھی طالبان نے ہر ضلع کے اندر وہی 5 سے 7 والا رکھا ہوا ہے, وہی لوگ ہیں وہ جو گورن کر رہے ہیں. خود کابل شہر کے اندر پوری جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ مینٹین کرنے والے صرف 22 سے 23 لوگ ہیں, لیکن لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو رہا ہے کیونکہ رول آف لا موجود ہے. ایک تو یہ بات. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وزارتوں کا معاملہ ہے, میرا خیال ہے حکمت جار صاحب کو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی اہم ذمہ داری مل رہی ہے کیونکہ حکمت جار کے بارے میں ان کا نرم گوشہ ہے. لیکن یہ بات وہ طے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ 20 سال لڑائی کی ہے اس کا کیا فائدہ. اور دوسری جو یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک بہت ہارڈ لائنر لوگ ہیں کہ ہم نے جان دی ہے شریعت کے لیے اور ہم نے شرعی نظام کے لیے جان دیا ہے آپ کو, اور ہمیں شرعی نظام کو مکمل طور پہ نافذ کرنا ہے. اور یہ 3 دن جو بحث چلی ہے وہ اسی بات پہ تھی اور ابھی بھی جو اعلان ہونا تھا اس اعلان وہ اسی بات پہ ہوگا کہ ایک شرعی نظام ہوگا جس میں ایک امیر المومنین ہوگا اور وہ امیر المومنین مولانا ہیبت اللہ اخندزادہ ہوگا. اس کے نیچے وزیر اعظم ہو, صدر ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی.
उस शरी निज़ाम के अंदर वो सिर्फ उसका एक हाथ कान से पकड़ के निकाला जा सकता है, और ये को हमारी जरूरत नहीं है कि उसको वोट लेके आया है तो कल वापस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा तो फिर वोट ले आके आ जाएगा, शाह महमूद कुरैशी को निकाला तो हम देखेंगे या मुस्तफा जतोई को निकालना ना, ये कोई हैसियत किसी भी वजारत वजीर हो बहुत बड़े ओहदे पे चला जाए, हैसियत सिर्फ एक शख्स की है इस वक्त पूरे इसके अंदर, वो है मौलाना शेखुल अजीज हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा की। और ये मकबूल जान साहब, वादी पंजशेर के बारे में तो कहा जाता था कि अहमद शाह मसूद साहब ने उनको रूसियों को भी ये वादी पंजशेर फतह ना करने दी, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि इस बार शहर पंजशेर में सख्त मुकाबला हो सकता है, मुज़ाहमत हो सकती है। जैसे कि मुश्ताक साहब बात कर रहे थे कि पूरा अफगानिस्तान तो यकीनी बात है तालिबान के नज़रियात का हमायती नहीं है, उनके मुखालफिन भी हैं, वो वहाँ इकट्ठे भी हो सकते थे, ताख़ीर भी हो सकती थी पंजशेर को फतह करने में, लेकिन इस बार तो बहुत जल्दी हुई, पंजशेर भी फतह हो गया। देखें, तालिबान के जितने भी नज़रियाती मुखालिफ थे वो अमेरिका ने 5 से 7 हज़ार डॉलर माहाना तनख्वाह पर 3,55,000 के करीब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में जमा कर दिए थे। अब वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह एक दिन के अंदर सिरे से गायब हुई हैं उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। रहा था पंजशेर का ताल्लुक, तो पंजशेर का मामला यह है कि पंजशेर को जो सपोर्ट देती थी वो खाखोर के अंदर ताजिकिस्तान का एयर बेस था। ये वो जगह है कि जब तालिबान ने उसमें दाखिल हुए थे अपना काबुल में, तो अहमद शाह मसूद ने अपने घर के अंदर इंडियन एम्बेसडर को अपनी टोपी उतार कर कहा था कि अगर मुझे इतना सा अफगानिस्तान भी मिल जाए तो मैं तालिबान से लड़ूंगा। तो उस इंडियन एम्बेसडर ने कहा था कि हमें क्या फ़ायदा, उसने कहा था तालिबान से लड़ना बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से लड़ना है। तो इंडिया ने $7 मिलियन से एक अस्पताल बना के दिया था और 10 उसको हेलीकॉप्टर दिए थे जो कि पंजशेर से उसके जख्मियों को लेके आते थे जाते थे। ईरान की सपोर्ट थी, अमेरिकन की सपोर्ट थी और बहुत चीज़ों की सपोर्ट थी। तालिबान ने कमाल ये किया है कि आने से पहले काबुल को फतह करने से पहले अपने चारों तरफ जितने भी बॉर्डर्स थे उनको सिक्योर किया है। आप सोचें कि 15 मिनट का वक्फा था सिर्फ ताजिकिस्तान हुकूमत के लिए कि अशरफ गनी का जहाज उतरने देना है या नहीं देना। तो ताजिकिस्तान की हुकूमत ने उसको कहा नहीं, तुम निकल जाओ, तुम यहाँ से, हम तालिबान का मुकाबला नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये फैसला कर दिया था कि अब पंजशेर नहीं, यहाँ से कोई बंदा जाकर लड़ने नहीं जाएगा। तो पंजशेर की वादी इस तरह की, अगर आप कभी गए हो बगलान के उस तरफ से जाते हुए, कि अगर आप उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाएं और आपको कहीं बाहर से सपोर्ट ना मिले तो आप उसके अंदर ऐसे होंगे जैसे कोई हिरन फंस जाता है और उसको जीप दौड़ा दौड़ा के थका के मार देंगे। आज सुबह 11 बजे के करीब बाजारात का जो इलाका है वो सिर्फ रह गया था। जिस वक्त तालिबान जुमा पढ़ने गए हैं तो उनको इत्तला मिल रही थी कि बाजारात पे लड़ाई चल रही है और बाजारात जब फतह हो जाएगा तो फिर हम ऐलान करेंगे। इसीलिए जुमा से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि आज हम ऐलान नहीं करेंगे। हालांकि मौलाना हिब्बतुल्लाह जो थे उनके अलावा बाकी सारी लीडरशिप काबुल पहुंच चुकी थी। तो बाजारात जो है ये अभी फतह हुआ है 5-6 आधा पौना घंटा पहले, और उन्होंने इसका ऐलान किया है कमांडर ने वहां से कि अब हमने पूरा पंजशेर जो है कंट्रोल कर लिया। तो तालिबान ने इससे तीन मिनट पहले इससे वो कहा कि जो अमरुल्लाह सालेह और वो जो अपना अहमद शाह जो है जो ट्वीट कर रहा है, पूरा इंटरनेट यहां से बंद है, और तालिबान ने कहा है कि ये दोनों उनकी इमारात की साइट पे है कि ये दोनों ट्वीट इंडिया से हो रहे हैं या इजराइल से हो रहे हैं, यहां से नहीं हो रहे।